السلام علیکم ناظرین، قیامت کا ایک وقت مقرر ہے اور قیامت اپنے مقررہ وقت پر ضرور آئے گی۔ آج کل ہر دوسرا شخص قیامت کے بارے میں بات کر رہا ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کے آنے کا اصل وقت کیا ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں، اسے کس طرح سے ہم پر نازل کیا جائے گا۔ قیامت کے بارے میں جاننے سے پہلے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ان علامات کو سمجھیں اور جانیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دی۔ ان علامات قیامت میں بہت ساری ایسی علامتیں بھی ہیں جو آہستہ آہستہ زمین پر نمودار ہو رہی ہیں۔ قیامت کے بارے میں جتنا جاننے کا ذوق اور شوق ہم لوگ رکھتے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ ذوق اور شوق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک باز رفقا یعنی صحابہ اکرام بھی رکھتے تھے۔ یہ بھی جاننا انتہائی ضروری ہے کہ وہ ہماری طرح ہر وقت اور ہر جگہ پہ اپنی طرف سے کسی بھی قسم کا اضافہ یا کمی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو کچھ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنتے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2183 ہے، جس میں سیدنا حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کمرے سے ہماری طرف جھانکا۔ اس وقت ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ مغرب سے سورج کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، 3 بار زمین کا دھسنا، ایک پورب میں، ایک پچھم میں اور ایک جزیرہ عرب میں، عدن کے اندر سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر اکٹھا کرے گی۔ جہاں لوگ رات گزاریں گے وہیں وہ رات گزارے گی اور جہاں قیلولہ کریں گے وہیں قیلولہ کرے گی۔ ناظرین اکرام، یہ مغرب کی جانب سے سورج کا نکلنا قیامت کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی نشانی ہے، جیسا کہ اس حدیث شریف سے صاف ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نشانی کو سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد دوسری بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف احادیث میں پوری طرح سے مذکور ہے کہ جب یہ زمین پر اتارے جائیں گے تو ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ یہ ایسے محسوس ہوں گے جیسے بلندی سے پانی تیزی سے آ رہا ہو۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث نبوی میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ اس قدر وحشتناک اور صفاق قوم ہوگی کہ ان کے راستے میں جو کچھ بھی آئے گا یہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ ان کی زد سے نہ کوئی انسان بچے گا اور نہ ہی کوئی جانور، نہ کوئی سبزہ بچے گا اور نہ ہی یہ پانی کو بخشیں گے۔ دوستو، اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک میں مذکور ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا کے تمام سمندروں کا پانی پی کر ختم کر ڈالیں گے اور ان پر بھی ان کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج کی قد بے حد بڑی ہوگی۔ وہ دیکھنے میں انسانوں جیسے ہوں گے لیکن ان کی خصوصیات انسانوں سے بالکل مختلف ہوں گی۔ نہ ہی وہ ان جیسی زبان بولتے ہوں گے اور وہ 2 پیروں کے ساتھ 4 پیروں پر چلنے کے بھی قابل ہوں گے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج اس قدر ہیبت ناک قوم ہوگی کہ ان کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ اپنے ایک کان کو زمین پر بچھائیں گے اور اس پر لیٹ کر دوسرے کان کو اپنے اوپر اوڑھ لیں گے اور اس طرح وہ سو جایا کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ بنی نوع انسان پر اترنے والا اللہ کے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے اور جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم مانے گا، ان کی فرما برداری کرے گا، وہی اس عذاب سے محفوظ رہ سکے گا۔ اسی طرح تیسری نشانی یعنی دابۃ الارض کا نکلنا بھی ایک عجیب و غریب قسم کی آزمائش ہوگی، جو سننے میں تو آزمائش نہیں لگتی لیکن یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، بلکہ ایک پارہ ایسا بھی ہے جو دابۃ الارض کے ذکر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ دوستو، زمین کا یہ جانور جس کے بارے میں حدیث پاک میں کافی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور کہا گیا ہے کہ اس جانور کا ایک عضو کسی دوسرے جانور سے مطابقت رکھتا ہوگا اور پورے کا پورا یہ جانور انتہائی عجیب و غریب ہوگا۔ یہ اچانک ہی ظاہر ہوگا اور انسانوں سے ان کی زبان میں باتیں کرے گا۔ ان کی رفتار بہت تیز ہوگی
اور لوگ اس کو پکڑنا بھی چاہیں گے لیکن یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا اور اسی طرح ایک دن اچانک سے غائب ہو جائے گا۔ اس طرح سے اگلی 3 نشانیاں جس میں زمین کا دھسنا بھی شامل ہے، جس کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ ایک بار زمین مشرق میں دھسے گی، ایک بار مغرب میں دھسے گی اور ایک بار زمین جزیرۃ العرب میں دھسے گی۔ جب تک یہ 3 جگہوں پر زمین دھس نہیں جائے گی تب تک قیامت کی یہ چوتھی نشانی جس میں 3 نشانیاں موجود ہے پوری نہیں ہوگی۔ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سنگ ہالس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور کئی جگہوں پر زمین دھس رہی ہے۔ مشرق اور مغرب سمیت کئی علاقوں میں زمین کے دھسنے کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اگر یہی زمین کا دھسنا علامات قیامت میں سے ہے تو صرف جزیرۃ العرب میں سنک ہال نمودار ہونا باقی رہ گیا ہے، جسے خسف الارض کا نام دیا گیا ہے، یعنی زمین کے دھسنے سے تعبیر کی گئی ہے۔ خسف الارض بہت بڑا واقعہ ہوگا اور جہاں تک مفسرین اور محدثین نے اس بارے میں تشریحات کی ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی یہ واقعہ رونما ہونا باقی ہے اور زمین بہت بڑے پیمانے پر 3 حصوں میں ایک ساتھ دھسے گی۔ پیارے ساتھیوں، آخری نشانی یعنی عدن سے آگ کا نکلنا بھی بے حد اہم ہے۔ یہ نشانی عجیب و غریب آگ ہوگی جس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی چیما گوئیاں کریں گے۔ احادیث میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق یہ آگ عدن یعنی موجودہ یمن کے ایک علاقے سے ظاہر ہوگی۔ یہ ایسی عجیب و غریب آگ ہوگی جو سفر کرے گی اور لوگوں کے پیچھے بھاگے گی۔ جو شخص بھی اس کی زد میں آئے گا یہ اس کو اپنے آگے بھگانا شروع کر دے گی۔ احادیث کے مطابق یہ آگ تو لوگوں کو بہت ہی عجیب و غریب انداز میں ٹریٹ کرے گی۔ لوگ تھک کر رکنا چاہیں گے تو یہ آگ ٹھہر جائے گی اور یوں لوگ کچھ دیر آرام کر لیا کریں گے۔ اسی طرح رات کو جب لوگ تھک کر سونا چاہیں گے تب بھی آگ ٹھہر جائے گی اور لوگ سو جایا کریں گے۔ پھر جیسے ہی صبح کو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے یہ آگ انہیں پھر سے بھگانا شروع کر دے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ آگ ان تمام لوگوں کو ملک شام میں پہنچا کر خود سے اچانک غائب ہو جائے گی۔ اس آگ کے بارے میں بے شمار روایات مذکور ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آگ کا ذکر پرانی کتب سماوی یعنی وہ کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ان میں بھی اشارتاً دیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر زمین پر تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے اور دجال ظاہر ضرور ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد یہ تمام نشانیاں نمودار ہوں گی۔ دجال کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے متعلق بے شمار احادیث موجود ہیں جن کے بارے میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نشانی پہلے ظاہر ہوگی اور دوسری نشانی اس کے بعد ظاہر ہو جائے گی۔ البتہ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ ساری نشانیاں ترتیب وار ظاہر ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ ایک اور بیان کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ان تمام نشانیوں کا شکار وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، جو تقدیر کو ایک بیکار چیز سمجھتے ہوں گے اور یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کچھ ہونا ہو وہ پہلے سے ایک جگہ لکھ رکھا ہو اور اللہ کے علم میں ہو۔ اور اسی طرح وہ منافق لوگ جو دل میں تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے لیکن ظاہری طور پر مسلمانوں میں شامل ہوتے ہوں گے، وہ بھی ان تمام آزمائشوں کا سب سے پہلے شکار ہوں گے۔ قیامت کا آنا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے دنیا کے ہر مذہب میں بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسلام بنی نوع انسان پر اللہ کی جانب سے نازل کیا جانے والا سچا اور آخری مذہب ہے۔ یہ ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف قیامت کے نشانیوں کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہے بلکہ اس سے بچنے کے طریقے بتاتے ہوئے ابدی اور آخری نجات کے راستے بھی بتاتا ہے۔ یہ محض ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک مکمل دین ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو سنوارنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے
تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔